الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب باواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين تمامی احباب باواز بلند حضور دی بارگاہ سے نظرانہ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا شفیع النبی. حضرات محترم، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد اس دی پیارے حبیب نبی شفیع معظم فخر کل جہاں دستگیر بے کسا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر دعا کرنا کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب دا آئی دی شفاعت بدم دے اندر آنا اللہ تعالیٰ اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. حضرات محترم، اسٹیج کی زینت نعت خوان علماء کرام کی تشریف فرمانے میرے تو بعد میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور ثاقب صاحب آپ بھی خطاب ارشاد فرمان گے اور قابل تحسین حقدار دے عامل لوگ حضرت بابا جی غلام مرتضیٰ صاحب ملک وزیر صاحب آپ دے رفاقہ جنہاں نے بڑی کاوش دنال عرص پاک دی عظیم تقریب سجائیے اللہ تعالیٰ تمام دے رزق اندر برکت نصیب فرمائے. حضرات محترم، وقت بہت تھوڑا ہے، عرص پاک دی عظیم تقریب ہے. میں اور تسی حضور بابا جی سید مراد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی عرص پاک کے اندر حاضر خدمت آپ دی عرص پاک اندر حاضری لگوان واسطے آیا. حضرات بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں، آپ دا تعلق آپ دی نسبت خاندان رسول دے نال اچھی کو سبحان اللہ. سارے نہیں کہہ رہا، اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. حضرت بابا جی جنگ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی نسبت خاندان رسول دے نال ایک ایڑا خاندان رسول سرکار نے فرمایا اے میری امت میں تواڈے کولو جڑی میں تبلیغ کیتی ہے ایدا صلہ مال نہیں منگ رہا، میں تبلیغ کیتی ہے ایدا صلہ اے نہیں منگ رہا کہ مینوں مال اور اجرت دے دیتی جائے، بس ہی کوئی صلہ منگنا وا اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا ہو دنیا والے ہو بس میری آل نال میرے خاندان نال سید نال محبت کرے، وہیو میری دین دا صلہ ہے، ایو میری تبلیغ دا صلہ ہے. حضرات یہ تبلیغ دا ہی صلہ ہے. اسی خاندان رسول نال محبت کرنے ہاں، اسی خاندان رسول نال پیار کرنے ہاں. حضور بابا جی جنگ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، آپ دا تعلق حضور دے نالے، آپ دا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نالے، آپ دا تعلق کون؟ فاطمہ. سرکار نے فرمایا او دنیا والے ہو انبیاء کی نسلہ پترہ تو چلیاں نے میں عربی ہاں میری نسل فاطمہ تو چلے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بابا جی جنگ پیر سرکار. بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں، ایک خاندان رسول نے انہاں نال محبت کرنی ضائع جا ہی نہیں سکتی. جڑا بندہ انہاں نال پیار کرے گا اس دنیا اندر بھی مقام پا جائے گا، آخرت اندر بھی شان پا جائے گا. انہاں دا مرتبہ انہاں دی شان کوئی معمولی شان نہیں. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے تو ہے عین نور تیرے
گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سرکار نے فرمایا دنیا والے ہو میری اللہ محبت کرے آجے میری اللہ محبت کرے آجے یار کون حضور بابا جی جنگ پیر سرکار آپ کا تعلق خاندان رسول نالے آپ کا تعلق سادات نالے یا خاندان رسول صدیق خاندان رسول دا دب کرے فاروق اعظم خاندان رسول دا احترام کرن یا عثمان غنی خاندان رسول دا احترام کرن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے خاندان دا احترام تمام صحابہ کرام کر دے رہے حضرت بلال حبشی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو آپ خاندان رسول دا پیار کرن اسی اور تجھی کیوں نہ بابا جی جنگ پیر سرکار دا احترام کریے آپ کا تعلق خاندان رسول نالے اللہ حضور دے نالے یار کتنا عظیم تعلق ہے کتنا گہرا اور کتنا خاص تعلق ہے حضور دی ذات نال حضور بابا جی جنگ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سید نے خاندان رسول دے عظیم فرزند نے حضرات محترم صحابہ کرام اس خاندان دی تعظیم کر دے رہے اس خاندان دی عزت کر دے رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو آپ اس خاندان محبت صحابہ کرام تمام صحابہ اس خاندان نال پیار کر دے مولوی الیاس عادل دیوبندی سیرت بلال اندر لکھتا ہے حضرت بلال نے ایک دن فجر دی اذان دیتی فجر دی اذان دے کے آپ مسجد جو کسی کم واسط سے باہر نکلے آپ جدو علی پاک دے گھر دے قریب آئے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے قریب آئے حضرت بلال دے کن دے اندر امام حسن دے رون دی آواز آ گئی اے امام حسن کون ہے سرکار نے فرمایا دنیا والے ہو اے حسن اور حسین میرے بیٹے نے اے میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حسن اور حسین میرے بیٹے نے اے خاندان دے فرزند بابا جی جنگ پیر سرکار نے حضرت بلال نو امام حسن دے رون دی آواز آئی حضرت بلال نے دروازہ کھڑکا دیتا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دروازے دے قریب آیا آواز دیتی فاطمہ نے کون دروازہ کھڑکان والا فاطمہ خاندان رسول دا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلالا امام حسن رو رہے نے نبی دا نواسا رو رہے اے خاندان رسول دا فرزند رو رہے میں بلال کو گوارا نہیں ہویا میں اجازت طلب کرنا چاہنا اندر آن دی حضرت فاطمہ نے اجازت دیتی حضرت بلال اندر داخل ہو گئے سیدہ فاطمہ گھر دے اندر حضرت بلال داخل ہو گئے کی ویکھا امام حسن پنگوڑے دے اندر رو رہے نے ایک پاسے سیدہ چکی چلا رہی نے فرمایا اے فاطمہ اے کوئی عام نہیں رو رہا نبی دی بیٹی تسی اس طرح کرو جلدی آ جاؤ امام حسن دا چولہا چلاؤ بے شک میں فجر دی اذان دیتی ہے پر آج بلال خاندان رسول دا نوکر بن کے وقت گزارے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ خاندان رسول نعرہ اہل بیت آستانہ بابا جنگ پیر سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سیدہ خاندان رسول دا عظیم فرزند امام حسن رو رہے نے میرے کلو برداشت نہیں ہوندا نبی دا نواسا روئے چکی چلانی چھوڑ دے ہو بلال چکی چلاندا ہے تسی امام حسن نو چپ کراؤ اللہ اکبر بلال خاندان رسول دا غلام بن کے نوکر بن کے چکی چلا رہے نے کون کیڑا خاندان رسول حضرت بلال چکی چلا رہے نے اللہ اکبر ادھر اذان فجر دیتی ہوئی ہے نماز فجر دا بھی وقت قریب آ گیا حضور مصلی امامت دے آئے میں پوری ذمہ داری نال بات کر رہا اپنے آنے لی لکھیا بیگانہ مولوی الیاس عادل دیوبندی اپنی کتاب سیرت بلال اندر اس بات لکھتا ہے میرے کل کتاب بھی موجود ہے حضرت بلال حبشی چکی چلا رہے نے ادھر حضور مصلی امامت دے آگے سرکار مصلی امامت دے آئے سرکار نے فرمایا
أين بلال بلال کتھے چلا گیا ہے حضور بلال نے اذان فجر دیتی ہے ہن پتہ نہیں بلال کتھے چلے گئے نے حضور حضرت بلال ہن پتہ نہیں کدھر چلے گئے نے سرکار نے اقامت اور اذان کہنا حضرت بلال دی ڈیوٹی سی اذان بھی آپ کہندے سن اور تکبیر بھی آپ کیا کرتے سن اج تکبیر کہن واسطے حضرت بلال موجود نہیں سرکار نے کسی اور صحابی نو حکم دیتا اے صحابی اگر بلال نہیں ہے نماز دا وقت جاری ہے تسی تکبیر کو نبی پاک نے نماز کروانی شروع کر دیتی ادھر حضرت بلال چکی چلا رہے نے ادھر نماز فجر کھڑی ہو گئی ہے بلال بھی جاندا سی تکبیر اولا فوت ہو جائے کتنا ثواب ضائع ہو جاندا ہے بلال بھی جاندا سی نماز جماعت نال پڑھنے دا ثواب کتنا ہے بلال نو پر قرآن دیاں تابعات سن کل سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى او دنیا والے ہو دین بعد وچ اگر دین ملیا تو فاطمہ دے دروازے تو ملیا حضرت بلال چکی چلا رہے ہیں یہ کرانے دے عظیم فرزند بابا جی جنگ پیر سرکار نے حضرت بلال چکی چلا رہے ہیں نماز فجر کھڑی ہو گئی بلال بھی جاندا سی بلال بھی بخاری جاندا سی بلال بھی حدیثاں نبی کو سنیاں سن بلال بھی نماز دی فضیلت جاندا سی لیکن ادھر خاندان ہے ادھر دین ہے بلال نے پہلے نبی دے خاندان نو ترجیح دیتی بعد وچ دین نو ترجیح دیتی سبحان اللہ حضرت بلال نے کام پورا کیتا کام پورا کرنے تو بعد فرمایا فاطمہ میں نو اجازت ہے ٹھیک ہے بلال تسی جا سکتے ہو حضرت بلال مسجد دے اندر آئے نماز دے نال شامل ہو گئے سرکار نے سلام پھیرن تو بعد پوچھیا اے بلال اذان دے کے کدھر چلا گیا سی حضور میں مسجد تو باہر نکلیا حضرت امام حسن دے رون دی آواز آ گئی سونیا تیرا نواسار ہویا بلال کولو گوارا نہیں ہویا علی دا پتر ہوئے اے خاندان رسول دا عظیم فرزند روئے اے سادات دا عظیم شہزادہ روئے بلال کولو گوارا نہیں ہویا بلال اندر داخل ہو گئے سیدہ دی خدمت کر کے آ رہے ہیں نبی نے دبکا نہیں ماریا سرکار نے چھڑکیا نہیں اے نہیں کیا بلال اذان دے کے مسجد تو باہر نہیں جائیدہ بلال تو باہر چلا گئے بلال جلدی واپس آ جانا سی نبی نے دبکا نہیں ماریا چھڑکیا نہیں سرکار مسکرا پہ اکو سبحان اللہ نبی پاک مسکرا گویا کہ حضرت بلال تا ایک خدمت کرنا نبی پاک نو پسند آ گیا اندازہ لگاؤ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہ علامہ اقبال کی کہتا ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ او دنیا والے ہو وزارتاں کچھ نہیں کر دیا یہ لشکر کچھ نہیں کر دے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے ارے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے کیڑا خاندان حضور دا جدنال حضرت بابا جنگ پیر سرکار تا تعلق ہے یہ کوئی معمولی خاندان نہیں سرکار نے فرمایا فاطمہ تیری اولاد وچوں امام مہدی پیدا ہون گے اسے خاندان دے عظیم فردند یار اس خاندان دا صحابہ کرام نے احترام کیتا اس خاندان دا تابعین نے احترام کیتا تابعین تبع تابعین اس خاندان دا احترام کردے زندگیاں گزار گئے امام شافعی فقہ دے عظیم امام آپ مجلس دے اندر تشریف فرمانے آپ بیٹھے بیٹھے محفل دے اندر اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے پھر بیٹھ جاندے نے پھر کھڑے ہو جاندے نے امام شافعی وقت دا بہت بڑا امام آپ بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے فقہ دے امام آپ بار بار اٹھ کے کھڑے ہوندے نے کدی بیٹھ جاندے نے کدی کھلو جاندے نے پھر بیٹھ جاندے نے پوچھن والیاں نے سوال کر دیتا اے امام شافعی اسی بیٹھیاں ویکھ رہے ہاں تسی محفل اندر معمول نال بیٹھ کے تقریر نہیں فرما رہے وعظ نہیں کر رہے اے امام شافعی بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو تواڈے کھڑے ہونے وچ راز کیے یہ دے اندر حکمت کیے امام شافعی نے فرمایا او دنیا
والے ہو میں خاندان رسول دی تعظیم اندر اٹھ کے کھڑا ہونا وا میں کھڑا نہیں ہوندا میں کسی وزیر تے مشیر دی تعظیم اندر اٹھ کے کھڑا نہیں ہوندا اور سامنے بچے کھیل رہے نے انہاں بچیاں وچ ایک سید ہے ایک خاندان رسول دا فرزند ہے اے جڑے بچے سامنے کھیل رہے نے انہاں بچیاں وچ ایک سید بھی ہے آل رسول بھی ہے جدوں او سید بچہ میری آنکھیاں سامنے آندا ہے شافی گوارا ہی نہیں کردا خاندان رسول دا عظیم فرزند میری آنکھیاں سامنے آوے میں زمین تے بیٹھا رہاں اندازہ لگاؤ اتنے بڑے امام وقت دا امام ہو کے خاندان رسول دا ادب کرے احترام کرے اسی کیوں نہ خاندان رسول دا ادب کریے اسی کیوں نہ انہاں لوگاں دے اڑ سجائیے کیوں نہ انہاں لوگاں دے درباراں تے آ کے حاضری پیش کریے کیوں نہ انہاں لوگاں دے نام دا لنگر تقسیم کریے انہاں دی تعظیم تے صحابہ کر دے رہے ہیں انہاں لوگاں دی تعظیم تے بڑے بڑے ائمہ کرام اور بزرگان دین کر دے رہے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا امام شاہ احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ مجدد وقت اتنا بڑا عالم فاضل آپ ایک مرتبہ کی دعوت تے جانا سی آپ نے لین واسطے آگے پالکی دے اندر پالکی ڈولی دی طرح ہوندی سی چار بندے اٹھایا کرتے سن دو اگوں چک لیندے سن دو پچھوں بہن والا معزز بندہ او دے وچ بیٹھ جاندا سی اعلی حضرت واسطے پالکی منگوا لی گئی آپ نے دعوت تے جانا سی بلاکل اعلی حضرت اپنے آستانے تو تیار ہو کے باہر آئے پالکی دے اندر سوار ہو گئے چار بندیاں نے کندیاں تے اس پالکی نے چک لیا پالکی نے چک کے چار بندے تھوڑا جا دور گئے نے اجے پالکی اٹھا کے چار بندے تھوڑا جا دور گئے نہیں تھوڑا جا دور گئے نے اعلی حضرت نے آواز دیتی پالکی دے وچوں او مزدورو پالکی چکن والے ہو پالکی زمین تے رکھ دو پالکی آپ کے حکم دے مطابق زمین تے رکھ دیتی اعلی حضرت پالکی جو باہر آگئے آپ کی اکھیاں جو آنسو جاری نے اکھیاں جو آنسو جاری نے آپ زاروں قطار رو رہے نے اکھیاں جو نم نم آنسو جاری نے آپ نے فرمایا او پالکی چکن والے ہو پہلے اے دسو تواڈے چاراں وچوں سید کون ہے اجی کو سبحان اللہ اے دسو تواڈے وچوں سید کون ہے آل رسول اللہ کہندا نبی نو علم غیب نہیں یا نبی دا مقام تو ورال والا یہ شان ہے خدمت کاروں کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرداری کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اعلی حضرت نے فرمایا او پالکی چکن والے او مزدورو اے دسو تواڈے وچوں سید کون ہے آل رسول کون ہے ایک مزدور ماڑا جا بندہ کہن لگا حضور تانوں اس بات نال کی لگے حضور میں مزدوری کرن واسطے آیا وا میں آل رسول میں خاندان رسول دا عظیم فرزند حضرت میں تیری عظمت تو قربان جاواں اعلی حضرت نے اپنی پگڑی اتار کے سید دیاں قدماں وچ رکھ دیتی آپ نے اپنی پگڑی اتار کے سیدیاں قدماں وچ رکھ دیتی فرمایا اے آل رسول مینوں معاف کر دیں مینوں پتہ نہیں چلیا مینوں پتہ نہیں چلیا کہ تو سید ہے تو آل رسول ہے اگر مینوں پتہ لگ جاندا میں تینوں پالکی نہ چکن دیندا خاندان رسول دا فرزند احمد رضا دا پہنچ چکے روزے قیامت حضور مینوں پوچھن گے میں شرمسار ہو جاواں گا اے آل رسول مینوں معاف کر دے سید کہن لگا حضور میں تے مزدوری کرنے واسطے آیا سی یہ دے اندر معافی والی کیڑی گل ہے فرمایا لیکن مینوں معاف کر کہنا ٹھیک ہے حضور میں تانوں معاف کیتا فرمایا انج معافی نہیں اے سید آل رسول تو ہن پالکی دے اندر بیٹھ احمد رضا پالکی چک کے چلے گا اندازہ لگاؤ کس قدر آل رسول دا احترام کیتا نبی پاک دی آل دا کس قدر ادب کیتا بعض لوگ علم تے پڑھ لیندے نے لیکن ادب نہیں جان دے سلطان العارفین حضور سلطان باہو سرکار آپ نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے
دا کی فائدہ ہوئے اگر خاندان رسول دے بارے بکواس کی جائے، اگر آل رسول نو بھی معاف نہ کیتا جائے، اگر نبی دی یاد دے بھی تبرہ کیتا جائے، حضور دے صحابہ کرام بارے بھی پھونکیا جائے، اولیاء عظام دی بھی توہین کی جائے، نبی پاک دی بھی توہین کی جائے۔ سلطان باہو سرکار فرمائے علم پڑھیا پاریت بنا سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹے کی لینا چلیا بڑھ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ